بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں CNN اردو میں. آج ہمارے ساتھ سینئر صحافی موجود ہیں اجاز فاروقی صاحب. اجاز فاروقی صاحب سے آج ہم چونکہ عالمی حالات جو ہیں وہ بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، تو اجاز فاروقی صاحب سے آج ہم پوچھیں گے کہ اجاز صاحب آپ یہ بتائیں کہ عالمی جو منظرنامہ اس ٹائم تبدیل ہو رہا ہے، ٹرمپ کی جو جارحانہ حکمت عملی اور چائنا کا خاموش رہنا، اور دوسری جانب ایران پر جو معاملات کیے جا رہے ہیں، گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، اور ایک غزہ پیس بورڈ بھی ظاہرہ وہ تشکیل دے رہے ہیں، تو آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کہاں کھڑا ہے اور چائنا روس کو آپ کہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ کیا طاقت کا توازن برقرار بیلنس ہوگا کہ یہ جائے گا امریکہ کی طرف ہی پلڑا رہے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں جو امریکہ ہے وہ سپر پاور جب سے بنا اس نے یہی ایک تصور جو ماڈل اپنایا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس طاقت کو اپنے پاس رکھے گا. لیکن چائنا اور روس کا جو نظریہ ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے. چائنا معاشی طور پر استحکام چاہتا ہے اور روس طاقت کے زور پر اس دنیا کے اوپر ورلڈ آرڈر چینج کرنا چاہتا ہے، جس میں ایران جو ہے نا اس کی بھی ایک جغرافیائی حیثیت بڑی اہم ہے. ایران کا کبھی بھی یہ کسی کو نہیں آج تک پتہ یہ چل سکا اور نہ ہی یہ چیزیں سامنے آئیں گی کہ بیسیکلی ایران چاہتا کیا ہے. ایران طاقتور ہونا چاہتا ہے لیکن معاشی طور پر وہ بہت کمزور ہے. اگر وہ وڈرا کرتا ہے میزائل ٹیکنالوجی سے اور جوہری معاہدے سے، وہ معاشی طور پر تھوڑا سا ابھر سکتا ہے، زیادہ نہیں ابھرے گا. وہ یہ جانتا ہے کہ اس کو صرف کھانے کے لیے اس کے عوام کو روٹی ملے گی اور دوسرے معاشروں کی طرح، دوسرے ملکوں کی طرح، لیکن وہ طاقتور نہیں ہو سکتا. اور مستقبل میں بھی یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی. اس لیے اس نے ایک لڑائی کو جاری رکھا ہوا ہے جو اس کی بقا جس میں ہے وہ یہی ہے کہ وہ امریکہ کو ڈٹ کر آنکھیں دکھاتا رہے اور اس کے ساتھ یہ جو چھوٹے موٹے جھڑپیں یا یہ معاملات یہ ہوتے رہے. امریکہ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ خطے میں روس اور چین جو ہے وہ اپنے آپ کو گرو اپ نہ کر سکیں. اس کے لیے وہ اب براہ راست نہ وہ چین کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے نہ روس کے ساتھ. وہ چاہتا ہے کہ دوسرے ممالک کے ساتھ وہ چھیڑ چھاڑ اس طریقے سے رکھے تاکہ وہ ان مسائل میں الجھے رہیں جس سے وہ اس کے اپنے مقاصد بھی قائم ہوں اور وہ اپنے مشن میں روس اور چائنا کامیاب نہ ہو سکیں. اور یہ دیر تک لڑائی چلتی رہے گی. عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ جس طریقے سے یہ سارے نظام کو لے کے چلے گی یہ ویسے چلیں گے. ٹرمپ خود ایک ٹرمپ کارڈ کی طرح استعمال کرتے ہیں وہ لوگ، ٹرمپ کو بھی اور باقی ممالک کے بھی جو حکمران ہیں، جو طاقتور لوگ ہیں، ان کو بھی. اچھا، تو ایک اور سوال اس میں وہ میں بتا دوں آپ کو کہ جو غزہ پیس بورڈ اب یہ بنایا ہے، جب یہ بھی تو اس خطے کے والے سے ہی ہے نا کہ اسرائیل کا تحفظ کیا جائے یا جس طرح کا بھی اپنا معاملہ ظاہر ہے یہ غزہ پیس بورڈ بھی ان کے اپنے تحفظات ہیں، ان کے اپنے مقاصد ہیں. اس میں نہ مسلمانوں کے لیے کوئی ایسا انہوں نے کوئی پلان دینا ہے، نہ غزہ اہل غزہ کے لیے. وہاں پر لاشیں گرائی گئی، لوگوں کو شہید کیا گیا ہزاروں کی تعداد میں، وہاں کا انفراسٹرکچر مکمل تباہ کر دیا. اور یہ کوئی بھی عقل مند باشعور انسان یہ کیسے مان سکتا ہے کہ ایک دو ملک مل کے پہلے ایک خطے کو تباہ و برباد کر دیں، اس کا ٹوٹل انفراسٹرکچر تباہ کر دیں، لوگوں کی جانیں لے لیں، وہاں پر بچوں کو یتیم کر دیں، زخمی کر دیں، ایسی حالت ان کی کر دیں، اور اس کے بعد خود ہی وہ اس میں امن قائم کرنے کی بات کریں اور وہی انفراسٹرکچر جو ہے وہ دوبارہ تیار کرنے کی بات کریں. ان کے اپنے مقاصد ہیں، ان کو اپنی کالونی انہوں نے بنانا ہے. آہستہ آہستہ وہ اس طرف جا رہے ہیں. نہیں، میں آخر میں صرف یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اب جو امریکہ کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ کیا چائنا اور روس مل کر سرپرائز دے سکتے ہیں؟ نہیں، امریکہ جو چائنا اور روس کا معاملہ ہے وہ نہ تو سرپرائز دینا چاہتے ہیں، نہ ہی ان کی کوئی اسٹریٹجی ایسی کبھی رہی ہے. وہ آہستہ آہستہ اپنے مقاصد حاصل کریں گے. ہر ملک کو یا کسی طاقتور ملک کو یا بڑے ملک کو اپنی معیشت کو بہتر کرنا ہوتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ وہ سروائیو کرے، وہ اچھے طریقے سے سروائیو کرے. طاقت کا سر چشمہ بن کے ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا. اگر ان میں سے کوئی سپر پاور بننے کے خواب دیکھ رہا ہے تو یہ ہماری خام خیالی ہے. وہ ایسا نہیں چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ خطے میں اور دنیا میں توازن رہے. وہ اپنے مقاصد حاصل کرتے رہیں گے. اور یہ سلسلہ جس طرح یوکرین جنگ میں 2 دن کی جنگ ہو تو روس جو ہے وہ یوکرین پر قبضہ کر سکتا ہے، لیکن اس نے اتنے سال گزار دیے اس جنگ میں صرف اس لیے کہ اس کو اپنے مقاصد سے غرض ہے. وہ یہ لگا رہے گا امریکہ کے ساتھ جو اس کا ایک جو تنازع ہے وہ بھی اس کو خود چلاتے ہیں.
کرنے کو آئے تو امریکہ کے پاس جتنی ٹیکنالوجی ہے، جتنی فوج ہے، جتنا پیسہ ہے، اگر روس اور چائنا مل جائیں تو وہ شکست بڑی آسانی سے دے سکتی ہیں. اور ان کے ساتھ بہت سارے ممالک ہیں جو امریکہ سے متاثر ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ مل سکتے ہیں، لیکن وہ ایسا کریں گے نہیں. وہ سوچیں گے صرف اپنے اپنے ملک کی. تو اس لیے یہ سلسلے ایسے ہی چلتے رہیں گے. اس میں کوئی سرپرائز نہ امریکہ نے کسی کو دینا ہے، اور نہ ہی روس اور چائنا کی طرف سے آئے گا، اور نہ ہی کوئی ملک ان کے ساتھ ابھی تک ایسا ملا کہ وہ جو ان کو یہ کہے کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ چڑھائی کریں اور ہم اس دوڑ میں آپ کے ساتھ شامل ہوں گے. ہر ایک کی اپنی اپنی اسلحے کی دوڑ ہے، اپنی اپنی معیشت کی دوڑ ہے، اور اپنے اپنے سروائیول کی دوڑ ہے. بہت شکریہ اعجاز فروکی صاحب آپ کا. ناظرین